اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، بھائیو بہنوں، الحمدللہ ہم لوگ ہماری نماز میں سورہ فاتحہ کو شروع کرنے کی سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سورہ فاتحہ کی پہلی 2 آیات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کو دیکھنے سے پہلے سورہ فاتحہ کا نام، اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر لیں۔ الفاتحہ، الفاتحہ جو ہے، یہ روٹ لیٹرز جو 3 اس کے ہیں وہ ہیں فاتحہ، یہاں سے ڈیرائیو ہوا ہے فاتحہ، اور اس کا مطلب ہم عام روٹین میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کھولنے والی، دا سٹارٹنگ پوائنٹ، کسی چیز کو اوپن اپ کرنا۔ تو وہ مفہوم اس کا بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لفظ سے جیسے مفتاح، جس کا مطلب ہوتا ہے چابی، جس سے دروازہ کھولا جاتا ہے، چابی، دا کی ٹو سم تھنگ، تو مفتاح بھی اسی سے ہے۔ فتح یا فتح حاصل کر لینا، وہ بھی اسی سے ہے، یعنی آپ کے لیے ایک نیا وینیو، ایک نئی جگہ اللہ نے کھول کے آپ کو عطا کی، تو وہ بھی فتح حاصل کرنا، وکٹری کی سینس میں بھی آتا ہے، اوپننگ اپ اے نیو وینیو فار یو، تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کا نام یا فتاح، وہ بھی اسی سے ہے، یعنی فتح عطا فرمانے والا، وکٹری آپ کو دینے والا، فتاح۔ تو الفاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کو اوپن اپ کر رہی ہے، یعنی کھول رہی ہے آپ کے سامنے۔ آپ جب بھی قرآن کو شروع کرتے ہیں تو آپ یہاں اس سورہ سے شروع کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس کے اور بھی بہت نام ہیں، تو ابھی اس سٹیج پہ نماز کی حد تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے مختلف نام اور اس کی شرح، ریزننگ، اس ڈیٹیل میں ابھی اس سٹیج پہ نہیں جائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس پہ مزید اپنی سٹڈی رکھیں کنٹینیو، اور اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس سٹیج پہ ہم لوگوں کا مین پرپز ان آیات کو پڑھنا ہے جو ہم نماز میں ادا کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ ابھی ان 2 آیات کو دیکھتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ آلریڈی کلرز کے ساتھ ہم نے آیت کو بریک ڈاؤن کر لیا ہے، اور اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں۔ لگتا ہے کسی چیز کو خاص کر لینے کے لیے ایک یہ چیز، ایک یہ پرپز بھی ہوتا ہے کا، ٹھیک ہے۔ اور حمدو جو ہے، اس کو ہم نے آلریڈی ابھی جب ہم نے سبحانک اللہم و بحمدی کا پڑھا تھا تو اس میں حمد کا معنی دیکھا تھا کہ حمد کا مطلب تھا کہ جب شکر اور تعریف کو، شکر اور ثنا کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کو حمد کہتے ہیں۔ تو یہ حمد آ گئی، شکر اور تعریف۔ لام زیر لی مطلب کے لیے یا فور، اللہ یا لاہی، تو یہ کیونکہ لام زیر لی سے مل کر بن رہا ہے تو الف ڈراپ ہو گیا، تو میننگ اس کا ہم اللہ ہی لیں گے۔ ابھی الحمدللہ اتنا دیکھتے ہیں۔ اتنا پورشن الحمدللہ ہم لوگ اکثر ہماری نماز کے بعد تسبیح میں بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ذکر میں بھی ہوتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہاں پہ بھی الحمدللہ آتا ہے۔ جب بھی کچھ اچھا ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں یا تعریف ادا کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں۔
یہاں پہ جو اصل امپورٹنٹ چیز ہے فوکس کرنے کی وہ یہ ہے ال، ورنہ حمدللہ بھی کمپلیٹ ورڈ بنتا ہے. ال کیوں لگ گیا اور اس کی ریزننگ جو ہے وہ بہت مائنڈ بلوئنگ اور زبردست ہے. تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 1-2 منٹ گرامر کے لیے لوں گا، کیونکہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں اس ال نے کیا گہرا کردار ادا کیا ہے. ہم لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ گرامر میں ایک اسم ہوتا ہے جس میں ناؤن، پروناؤنز، وہ چیزیں آتی ہیں. ایک فعل ہوتا ہے، ایکشن، the name of any action or activity you perform، کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. اور اسم کہتے ہیں کسی چیز کا نام. اس میں اسم جو ہوتا ہے نام، جیسے اگر آپ کا نام علی ہے تو وہ پرماننٹ ہے، ساری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ لگ گیا. آپ کو کوئی بلائے یا نہ بلائے آپ کا نام علی ہی ہے. تو اسم کے اندر پرماننٹ ہونے کا ایک فیکٹر شامل ہے. فعل، اینی ایکٹیویٹی یو پرفارم، کھانا کھانا، آپ نے جب کھا لیا کام کمپلیٹ ہو گیا تو یہ چیز ختم ہو گئی، اب فردر وہ ایکٹیویٹی نہیں ایگزسٹ کرتی. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فعل یا ایکشن کوئی کرنا، جس کو ورب کہہ سکتے ہیں آپ انگلش میں، یہ ٹیمپوریری ہوتا ہے. ونس یو آر ڈن ود دیٹ ایکٹیویٹی یو آر ڈن. اور عربی میں یوزلی یہ 2 طرح کے ہی سینٹینسز ہوتے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. اس ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں، بس اتنا سا سمجھیے کہ اگر کوئی بھی جملہ یا کوئی لفظ اسم ہے تو اس میں پرماننٹ ہونے کا فیکٹر شامل ہے. اگر کوئی بھی لفظ ایکٹیویٹی پرفارم کرنا یا فعل کی سینس میں یا ورب کی سینس میں ہے تو مطلب وہ ٹیمپریری ہے جب تک وہ ایکٹیویٹی پوری نہیں ہو جاتی. جو اسم ہے یا جو ناؤن ہے، اس کے اندر ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے جس کو اسم معرفہ کہتے ہیں، یعنی خاص نام کسی چیز کا. ٹھیک ہے، پراپر ناؤن یا اسم معرفہ. اور ابھی میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ کا اگر نام علی ہے تو اگر کوئی آپ کو بلائے علی کے نام سے تو صرف تبھی آپ علی نہیں ہیں، اگر کوئی نہ بھی بلائے تو بھی آپ علی ہی ہیں. آپ کا اسم، آپ کا نام علی ہی ہے، یعنی پرماننسی ہے آپ کے نام کے اندر. تو عربی میں جب بھی کسی لفظ کو آپ نے اسم معرفہ یا پراپر ناؤن بنانا ہو تو اس سے پہلے ال لگا دیا جاتا ہے. ایک پرپز الف لام ال کا یہ بھی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو الحمدو کا پورشن ہے ادھر والا، یہ پورشن الف لام لگ جانے کی وجہ سے اسم یا پرماننٹ بن گیا. اب یہ جو پرماننٹ ہو گیا، حمد یعنی شکر کرنا اور تعریف کرنا. اب اس کی ایک ایگزامپل یہ لیں کہ اگر آپ میرا شکریہ یا تھینک فل کرتے ہیں یا میری تعریف کرتے ہیں، تو جب آپ نے تعریف کی ہے میری یا مجھے تھینک فل کیا ہے تو صرف تبھی کے لیے میرا شکر یا میری تعریف ہو سکی ہے، ٹیمپریری. سو thanking someone or admiring or praising someone, this action is temporary only if someone is performing it. ٹھیک ہے، یعنی کسی کام کو پرفارم کرنے کے لیے اس کا پرفارمر ریکوائرڈ ہے تو ہی وہ ایکٹیویٹی فعل یا ورب ہے. لیکن
اسم کے کیس میں پرفارمر ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ پرماننٹلی ہی ہے. آپ کا نام علی، آپ کو کوئی پرفارمر، کوئی کرنے والا یا کہنے والا، بلانے والا نہیں چاہیے، آپ ابھی بھی علی ہی ہیں. یہاں پہ اگر اکیلا حمدو ہوتا تو مراد تھی شکر اور تعریف ایز اے ورب، فعل کی شکل میں، کہ کوئی کرے تو ہی شکر اور تعریف ہو سکتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے الف لام ساتھ لگا کے اس کو اسم کی نیچر میں کنورٹ کر دیا، پرماننٹ ہونے کی نیچر میں کنورٹ کر دیا. یعنی کوئی شکر اور تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ کی حمد ڈیپینڈ نہیں کرتی پرفارم کرنے والے پہ. یہ خوبصورتی ہے الف لام کی یہاں پہ ایڈ ہونے کی. تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوا ہے، میں ریپیٹ تھوڑا کرتا ہوں کوئکلی. اللہ کی حمد کو یہاں پہ الف لام لگانے کی وجہ سے جو نیچر، جو فطرت حاصل ہوئی وہ ہے پرماننٹ نیچر، اور اس کا مطلب ہے کہ الف لام لگنے کی وجہ سے اللہ کی حمد اب پرماننٹ ہو گئی ہے، ٹیمپریری نہیں رہی، کسی پرفارم کرنے والے پہ ڈیپینڈ نہیں رہی. تو یہ ہے الحمد، کہ اللہ کی تعریف اور شکر ہے ہی ہے، چاہے کوئی ہو تعریف اور شکر کرنے والا یا نہ ہو. اللہ کی حمد ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، without depending on anyone else. تو یہ خوبصورتی ہے الف لام کی. تو اب جب آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ایسی ہستی ہے کہ آپ اس کی تعریف کریں یا نہ کریں، وہ حمید ہے، ٹھیک ہے، حمد سے ہی اللہ کا نام حمید ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسی ہستی جو پرماننٹلی شکر اور تعریف اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور اس کی تعریف ہمیشہ سے ہے. تو اللہ کے لیے ہے ہمیشہ والا شکر اور تعریف. تو یہ مراد یہاں پہ آتا ہے. تو اس لیے جب بھی آپ کی زندگی میں کچھ اچھا ہو اور آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، تو ہم دل سے کہتے ہیں الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر اور تعریف ہے، چاہے میں کروں یا نہ، وہ ہے ہی ہے. تو یہ ہے الحمدللہ. رب بہت اہم ورڈ ہے، ایکسٹریملی امپورٹنٹ، کیونکہ جب آپ مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے تو جو آپ سے 3 سوال ہونے ہیں، اس میں بھی پہلا سوال یہی ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے اس رب کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے تو ہی ہم آنسر کر پائیں گے. جسٹ ہوائی پڑھتے چلے جاؤ اور اپنے اندر کانسیپٹ ہی نہ ہو، بلیف کمزور ہو، تو پھر مشکل ہو جائے گی. تو رب کو سمجھنا بہت اہم ہے. ابھی ہم نے جب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدو کا، جب ہم نے وہ جدو کا والا ورڈ پڑھا تھا تو دال پہ شد تھی، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اگر 2 لفظ اکٹھے آ جائیں تو ان کو جوڑ کے ایک کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر شد ڈال دی جاتی ہے. تو یہاں پر بھی با کے اوپر شد ہے، تو مراد ہم لیں گے کہ یہ 2 با اکٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو روٹ ورڈ بنے گا را با با. تو یہاں سے ہے رب. رب جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام نہیں ہے، یہ اللہ کی کچھ صفات کی وجہ سے رب کہلایا جاتا ہے. تو رب بھی صفت ہے، ایٹریبیوٹ ہے اللہ کا. اور رب کس کو کہتے ہیں؟ 5 کیٹیگریز یا 5 انگریڈینٹس اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کولیکٹیولی رب کہا جاتا ہے، اور ان 5 میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو وہ ہستی رب نہیں کہلا سکتی. اور وہ جو 5 ایٹریبیوٹس یا منی ایٹریبیوٹس ہیں جن کو جوڑ کر ایک مین ایٹریبیوٹ بنا ہے، وہ 5 انگریڈینٹس یا فیکٹرز کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہے اونر، مطلب کہ وہ ہستی
मालिक भी है, ओनरशिप राइट्स रखती है आपके, यू आर समथिंग एंड ही हैज़ द ओनरशिप राइट्स ऑफ यू, वो आपके साथ जैसा चाहे कर सकता है, उसके पास मलकियती हकूक हैं, ओनरशिप राइट्स हैं, आपके ओनर है वो। सेकंड नंबर पे इंचार्ज, उसके पास सारा चार्ज है, सारा कंट्रोल इख्तियार उसी के पास है आपका। आपके जिस्म में कितने निज़ाम और सिस्टम काम कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है, दिल का निज़ाम है, हड्डियों के जोड़ने का निज़ाम है, एंड सो मच इज़ देयर। तो वो हर एक चीज़, और फिर आपकी बॉडी के बाहर जो एनवायरनमेंट है, हर एक चीज़ का इंचार्ज वही है। एनीथिंग रिलेटेड टू यू, आपसे मुतल्लिका कुछ भी, अंदरूनी या बैरूनी, हर चीज़ का इंचार्ज वो है। केयर टेकर, आपकी टेक केयर करने वाला, आपका ख्याल रखने वाला, आपको कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इस चीज़ का लिहाज रखने वाला। कभी कभी आपको आजमाइश की वजह से तकलीफ़ आ जाती हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो मोर और लेस बहुत ज़्यादा दफ़ा आपकी ज़िंदगी बहुत पुरसकून चलती है और बहुत सारी परेशानियों से आप महफूज रहते हैं, क्योंकि आपका जो अल्लाह है वो आपका केयर टेकर है, वो आपकी हिफाजत कर रहा है। नेक्स्ट, मेंटेनर। मेंटेनर या सस्टेनर, जो आपकी परवरिश करता है, आपको पालता है, आपको कुछ भी ना होने से इतना परवरिश करके एक्सट्रीम पे लाता है। आप सेहत की तरफ से अरूज लेते हो, आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज़ में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हो, अरूज पे चले जाते हो, हायर रैंक्स हासिल कर लेते हो। ये सारे का सारा कुछ आपको, जो आपकी मेंटेनेंस है, आपको प्रोवाइड करने वाला, आपका प्रोवाइडर, वो है आपका मेंटेनर। ये है चौथा इंग्रेडिएंट। एंड द फाइनल फिफ्थ इंग्रेडिएंट, गिफ्ट्स और फेवर्स गिवर, आपको फेवर करने वाला, आपको बहुत सारे फ़ज़ाइल और फजीलतें अता फरमाने वाला, आपको बहुत सारे इनामात अता फरमाने वाला, आपको बहुत सारे सहूलतें प्रोवाइड करने वाला, देने वाला। तो वो यहाँ पे आता है, जिसमें अगर आपसे गुनाह हो जाए, आप इस्तग़फ़ार करें तो आपकी मग़फ़िरत को कबूल करता है, आप तौबा करें आपकी तौबा को कबूल करता है, आप रहम मांगें आपको रहम अता करता है, आप किसी परेशानी में हों और अल्लाह से मदद मांगें तो वो आपको मदद अता फ़रमाता है, आप इल्म का सवाल करें आपको इल्म अता फ़रमाता है, आप अल्लाह से किसी भी चीज़ के बारे में मांगें और वो आपको अता फ़रमाता है, वो आपकी दुआएं सुनता है। तो वो आपका गिफ्ट गिवर या फेवर्स गिवर है, आपके ऊपर एहसानात और मेहरबानियाँ करने वाला है। जब इन पांचों आइटम्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए किसी एक हस्ती के अंदर, तो वो हस्ती कहलाती है रब। वो मेरा मालिक है, ओनर है, वो मेरे हर निज़ाम का और काम का इंचार्ज है, वो मेरा ख्याल और हिफाजत रखता है, वो मुझे पालता है, परवरिश करता है, मुझे प्रोवाइड करता है, मेरी ज़रूरियात को पूरा करता है, और वो मुझे इनामात से, मेहरबानियों से नवाजता है। ये सारा कुछ यकजा करेंगे तो रब बनता है, बंदे का कुछ नहीं। यहाँ तक कि बंदा किसी चीज़ के लिए कोशिश भी करे तो वो भी उस अल्लाह की मेहरबानी से ही आप कोशिश भी कर पाते हैं। अगर आप नमाज के लिए खड़े हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं खड़े, आप अल्लाह की तौफ़ीक, उसकी मदद से, उसके इज़्न, इजाज़त और परमिशन से उसके हुज़ूर पेशी पे खड़े हुए हैं। तो ये सब भी उसका फ़ज़ल है कि उसने आपको अपने हुज़ूर पेशी के लिए इजाज़त अता फ़रमाई। तो ये सब रब की कैटेगरी में आता है। तो अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट हम उस स्पेस में लिख तो नहीं सकते, सो मैं सिंपल इसको यहाँ पे 5 फैक्टर्स कह के लिख लेता हूँ, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, सहूलत के लिए। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स आपके यहाँ पे कवर अप होते हैं इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। यहाँ पे अलिफ लाम रब को और आलमीन को जोड़ने के लिए लगा है, और ईना आपको पता है प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है,
all یا جمع کے لیے درمیان میں آپ کے پاس لفظ آ رہا ہے عالم، عالمین، عالمہ، اور اس کی پلورل یعنی سب عالم، all the worlds۔ اب اس میں بہت ساری تفصیل آ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھتا ہوں، لیکن ڈیفینیٹلی میرا علم بہت لمیٹڈ اور ناقص ہے، اور اللہ کا اختیار لامحدود ہے، تو بالکل کمپیریزن نہیں ہے۔ صرف سمجھنے کے لیے کچھ ایگزامپل میں اپنے علم کی بیس پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ عالم، عالم دنیا، دنیایں، ڈفرینٹ پلانٹس، سیارے، وہ سب ڈفرینٹ عالمین ہیں۔ پھر سمندر کی مخلوق، ایکواٹک جو کریچر ہے پانی والی، اس کا اپنا ایک عالم، ایک دنیا ہے۔ زمین پہ چلنے والے ایک ڈفرینٹ دنیا ہے۔ زمین کے اندر کیڑے مکوڑے چلتے ہیں، ان کی ایک اپنی دنیا ہے۔ ہوا میں اڑنے والوں کی ایک اپنی دنیا ہے۔ زمین سے باہر ڈفرینٹ پلانٹس پہ چلنے والے ایلینز ہیں یا وٹس ایور طرح کی مخلوقات ہیں، ان سب کی اپنی دنیا ہے۔ ستاروں کی کولیکٹیولی اپنی دنیا ہے، جانوروں کی اپنی دنیا ہے، پودوں اور ٹریز اینڈ پلانٹیشن کی اپنی دنیا ہے، پرندوں کی اپنی دنیا ہے، انسانوں کی اپنی دنیا ہے، جنوں کی اپنی دنیا ہے، فرشتوں کی اپنی دنیا ہے، پھر موسموں کی اپنی دنیا ہے۔ ہر ایک چیز کی اپنی اپنی دنیا ہے۔ اس کے بعد ہم دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں تھے، تو وہ ایک اپنا ایک عالم، ایک دنیا ہے۔ یہ دنیا اپنی دنیا ہے۔ مرنے کے بعد برزخ میں قبر کی دنیا، برزخ کی دنیا اپنی دنیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آخرت یا عقبہ کی اپنی دنیا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کی اپنی دنیا ہے۔ تو دیر آر اے لاٹ آف اسٹف، ہم کور بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہر طرح کا عالم، عالم جبروت ہو، عالم ارواح ہو، عالم عقبہ ہو، عالم برزخ ہو، ہر ایک عالم، all these different worlds، جو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کون سا عالم کہاں ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ نے کہاں رکھا ہے اس کو، کتنا لامحدود انلمیٹڈ یونیورس ہوگا، تو وہ سب کا سب کچھ عالمین میں آتا ہے، اور ہر ایک کو اون کرنا، ہر ایک کا انچارج ہونا، ہر ایک کی ٹیک کیئر کرنا، ہر ایک کا مینٹینر ہونا، اور ہر ایک کے لیے پرووائڈر، گفٹ گیور، فیورز گیور ہونا، مہربان ہونا، سب کا سب جس ایک ہستی کے پاس ہے وہ ہے رب سب عالمین کا، اور اس کا نام ہے اللہ۔ یہ ہے اللہ۔ تو عالمین مینز صرف اپنے آسانی کے لیے لکھ لیتے ہیں ورلڈ، عالم، دنیا، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جتنی طرح کے بھی ہیں ان ساروں کا رب اللہ ہے، اور اس اللہ کی حمد اور اس کا شکر اور تعریف ہمیشہ سے تھی، ہے، رہے گی، وداؤٹ اینی ڈیپینڈنس آن اینی ون اور اینی تھنگ۔ تو یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ نماز میں اس آیت کو پڑھنے میں جتنے بھی منٹ لگیں، کوشش کریں کہ اس وسیع کانسیپٹ کو دل میں، دماغ میں پیرالل چلائیں، آہستہ آہستہ۔ نماز میں پھر وہی بات، 5 منٹ لگیں یا 20 منٹ لگیں، پلیز اپنی نماز کو ٹائم کے ساتھ ٹائی اپ نہیں کریں، تاکہ آپ پورا مزہ لے سکیں، لذت اور حلاوت لے سکیں نماز کی، اور آپ کی نماز انشاءاللہ آپ کو معراج کرائے گی، آپ کو عروج پہ لے کے جائے گی۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ آگے چلتے ہیں الرحمن الرحیم۔ اس میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم آلریڈی اس کو تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ جو ہم نے وضو کے شروع کی دعا پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں ہم نے رحمان اور رحیم کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔
تو یہاں پہ صرف کوئکلی اس کی سمری ہم لیں گے. تو سمری کے اعتبار سے رحمان اور رحیم ان دونوں کو ایک ہی روٹ ورڈ سوٹ کر رہا ہے یا ڈرائیو ہے ان کا، رحیمہ. اور رحیمہ کے جو ہم نے میننگ پڑھے تھے وہ تھا رحمت، لو، مرسی، کائنڈنس، یہ سب کچھ آپ کے مانگے بغیر ہمیشہ سے ہی آپ کے لیے اللہ نے عطا فرمایا. تو وہ صفت رحمانی صفت ہے. اگر آپ مانگتے ہیں اور وہ آپ کے مانگنے کے بدلے میں عطا فرماتا ہے ان ریٹرن، تو وہ رحیمی صفت ہے. آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور وہ آپ کو رحم عطا فرماتا ہے تو وہ رحیم ہے. آپ نے مانگا بھی نہیں اور اس نے عطا فرمایا، مثلاً آپ کی زندگی، آپ کی صحت، آپ کا امت محمدی میں پیدا ہونا، تو آپ نے نہیں مانگا نا، اللہ نے آپ کو چنا. وہ رحمانی صفت ہے کہ آپ کے مانگے بنا اس نے مہربانی کی آپ کے اوپر. تو یہ ہے رحمان اور رحیم. تو یہاں پہ ہم نماز میں پڑھیں گے الرحمن الرحیم. یہاں سے آگے مالک یوم الدین انشاءاللہ ہم ہمارے نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پلیز آپ اپنی نمازوں میں ان چیزوں کو رائٹ ناؤ ابھی سے ہی امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ کو آپ کی نمازیں وہ سرور دینا شروع کریں اور آپ کی وہ پیاس بڑھے جس پیاس نے آپ کو اس عروج پہ لے کے جانا ہے کہ آپ کی نماز انشاءاللہ آپ کی صلات اللہ کے حضور بہت زیادہ کوالٹی والی بن جائے. اور جب آپ کے دماغ میں اس کے معنی چلیں گے تو اس سچویشن میں انشاءاللہ آپ کے دماغ میں شیطانی وسوسے اور ادھر کے خیالات نہیں آئیں گے. اور ابھی اس سے پچھلی لیکچر میں جو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہے، اس کی روشنی میں بھی اپنی عادتوں کو ٹھیک کر لیں تاکہ ہر طرف سے آپ کو سپورٹ مل جائے اپنی نماز کو خوبصورت بنانے میں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور ہماری نمازوں کو خوبصورت بنانے میں ہمیں توفیق عطا فرمائیں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.